بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کے جو موجودہ حالات چل رہے ہیں۔ جو پاکستان نے حملہ کیا، پھر انڈیا نے پہلے حملہ کیا، اس کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی، 5 جنگی جہاز گرائے، اس کے کچھ ڈرونز گرائے، تو اس پر ہم نے کچھ ٹاپک تیار کیے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے، جہاں دونوں جوہری طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف فوجی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ 22 اپریل 2025 کو بھارتی زیر انتظام کشمیر علاقے پہلگام میں ایک دہشت گرد حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر بھارتی سیاح تھے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر عائد کیا، جس سے پاکستان نے مسترد کرتے ہوئے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ 6 مئی کو بھارت نے آپریشن سندھرو کے تحت پاکستان اور پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں 9 مقامات پر میزائل حملہ کیا۔ 9 مقامات پر حملہ کیا انڈیا نے، جنہیں بھارت نے دہشت گرد کی مراکز قرار دیا۔ ان حملوں میں جیش محمد اور لشکر طیبہ کی مبینہ کیمپوں کو نشانہ بنایا گیا۔ بھارت کے مطابق یہ کارروائی محدود اور غیر اشتعالی تھی۔ پاکستان نے ان حملوں کی جنگ کا عمل قرار دیتے ہوئے جوابی کارروائی کی، جس میں 5 بھارتی طیارے مار گرائے۔ جوابی کارروائی میں پاکستان نے بھارت کے 5 جنگی طیاروں کو مار گرایا اور 25 بھارتی ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اور کل اور پرسوں جمعرات میں اب ایک خبروں میں آ رہا ہے کہ 25 ڈرونز کو بھی تباہ کر دیا۔ کراچی، لاہور، پنڈی یا ادھر جو پنڈی اسٹیڈیم کے پاس بھی ایک ڈرون گرا ہے۔ مزید برآں پاکستان نے بھارتی علاقوں میں مارٹر شیلنگ کی، جس کے نتیجے میں 15 شہری ہلاک ہوئے۔ پاکستان نے بھی جوابی کارروائی میں بھارت کے اوپر بھی شیلنگ کی، جس میں 15 بندے ہلاک ہوئے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے ساتھ جوہری جنگ کا خدشہ بڑھ گیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کیا، جوہری جنگ کا خطرہ واضح اور موجود ہے۔ یہ واضح پیغام دے رہے ہمارا جو وزیر دفاع خواجہ آصف ہے، وہ بول رہے کہ جوہری جنگ کا خطرہ واضح اور موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایٹمی طاقتیں اگر جنگ اور بڑھ رہے تو یہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ بھارت نے سندھرو طاس معاہدہ اور شملہ معاہدہ معطل کر دیا۔ پاکستانی شہریوں کی ویزے منسوخ کر دیے اور پاکستانی سفارتکاروں کو مکمل بدر کر دیا۔ جواباً پاکستان نے بھارتی سفارتکاروں کو نکال لیا، فضائی حدود بند کر دیے اور تمام تجارتی تعلقات معطل کر دیے۔ ابھی انڈیا نے بھی پاکستانی شہریوں کو نکال لیا ملک سے، ان کو خبردار کر دیا کہ آپ جائیے اور انڈیا سے نکلے، اور جواباً میں پاکستان نے بھی یہی کام کیا۔ جو انڈین شہری ہے، انڈین سفارت خانے ہیں پاکستان میں، اس کو بند کر دیا اور ان شہریوں کو یہ اعلانیہ جاری کر دیا کہ آپ جائیے ملک سے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، چین اور دیگر عالمی طاقتوں نے دونوں ممالک سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کی ہے، تاہم زمینی حقائق بتاتی ہے کہ دونوں ممالک کی قیادتیں عوامی دباؤ اور سیاسی مفادات کے تحت سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ اقوام متحدہ کی جو بڑی طاقتیں امریکہ، چین اور دیگر جیسے روس، فرانس، سعودی عرب، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ صبر اور تحمل سے کام لے اور جلد بازی نہ کرے، جیسے کہ ابھی اسرائیل اور فلسطین کا جنگ بھی چل رہا ہے، تو اس کا بھی ایسے چھوٹے چھوٹے جنگ سے شروع ہوا تھا اور پھر سے بڑھ گیا۔ پاکستان اور انڈیا کا بھی یہی حال ہے، پھر انڈیا نے حملہ کیا، پاکستان نے اب شیلنگ توڑا، آہستہ آہستہ بڑھ رہے، تو یہ ایٹمی جنگ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تھی میرے پاس، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ چلو، اللہ حافظ۔